ناظرین، یوں تو پاکستان کی سیاست میں اس وقت بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. آڈیو لیکس ہوئی ہیں جن میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایکسپوز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ڈار صاحب جو ہیں ڈالر سے لڑنے کے لیے وطن واپس پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا بلکہ بطور وزیر خزانہ بھی حلف اٹھا لیا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی اسمبلیوں میں واپس پہنچنے کا عندیہ دے چکی ہے. یہ سارے معاملات جو ہے ان پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا روس البلاد روشنیوں کے شہر کراچی کی، جو اس وقت بہت ساری جو ملک کی جو معیشت کا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے شہری اس وقت بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. نہ صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، سڑکیں، اگر جو بھی بنیادی سہولتیں جو شہریوں کا حق ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہے. لیکن اس وقت ایک نیا جو ان کے سر پہ جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے خوف و ہراس کا، انسانی جانوں کے ضیاع کا، یعنی کہ ایک لوٹ مار اور جو سٹریٹ کرائمز میں جو بے پناہ اضافہ جو گزشتہ دنوں جو ڈیٹا جو سی پی ایل سی نے بھی جاری کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعداد و شمار بھی جو ہمیں مل رہے ہیں، اس کے مطابق کراچی اس وقت ان تمام سہولتوں کے فقدان کے ساتھ ساتھ ایک سٹریٹ کرائمز کی ایک لہر کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. لوگ جو مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون اس وقت باہر نکلتا ہے، کس وقت کوئی نامعلوم افراد موٹر سائیکل پہ آ کے ان کے ساتھ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں چھینا جھپٹی میں، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت کراچی سے سینئر صحافی ہیں، کرائم کو کور کرتے ہیں، کراچی کے حالات کا مشاہدہ پہ ان کی نظر ہے. ندیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ندیم احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. ندیم، کراچی ایک دفعہ پھر اسٹریٹ کرائم کا شکار ہے، جبکہ جو پولیس جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری نظر آتی ہے. اس وقت پولیس چیف جو ہے انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے بیان دیا ہے کہ کراچی کے شہری خود ذمہ دار ہیں. کیا واقعی کراچی کے شہری خود ذمہ دار ہیں؟ کیا واقعی یہ جو ہم سن رہے ہیں اس وقت یہاں بیٹھ کے برطانیہ بیٹھ کے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ کراچی اس وقت اسٹریٹ کرائمز کی زد میں ہے اور لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں صرف پھیلائی ہوئی ہیں بقول پولیس چیف کے؟ جی، اس ساری صورتحال کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو آپ کے ناظرین اس وقت لندن میں اور ملک کے دنیا بھر میں دیگر مقامات کے اوپر بھی آپ کی اس ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر کراچی کے اندر ایسا کون سا ریزن ہے. وجہ سب سے بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، جو فقدان یہاں نظر آتا ہے، وہ کمیونٹی پولیسنگ کا نہ ہونا، اور خصوصاً سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گزشتہ 10 سال سے سنتے تو آ رہے ہیں. حکومتی سطح کے اوپر اس حوالے سے بجٹ بھی مختص کیے جاتے ہیں، مگر سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر عملی طور کے اوپر کوئی کام نہیں ہو پاتا. دوسرا اہم مسئلہ جو میں نے کمیونٹی پولیسنگ کی طرف نشاندہی کری، تو اس طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صوبائی حکومت الگ ایک کھچاؤ کا شکار دکھائی دیتی ہے، جبکہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں جن سیاسی جماعتوں کا اسٹیک ہے، وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ سیاسی تناؤ کا جو ہے وہ شکار نظر آتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ کراچی کے شہری، خصوصاً جو سندھ کے دیہی شہری علاقوں کے مکین ہیں، وہ اس وقت ایک عدم تحفظ کا شکار ہیں. گزشتہ 8 ماہ کے دوران 89 افراد جو ہے وہ صرف ڈکیتیوں کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیے جاتے ہیں. شاید میرا خیال میں اتنا بڑا ریشو نیو یارک یا لندن جیسے شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہوگا، جس حد تک کہ کراچی کے اندر گزشتہ 8 ماہ کے دوران جس تیزی کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کے عفریت نے سر اٹھایا ہے، تو کراچی پولیس جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. اچھا ندیم صاحب، قطع کرامی معاف آپ کی، یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم یا کراچی میں تشدد اور دہشت گردی کوئی نیا فنومینا تو نہیں ہے؟ گزشتہ 3 دہائیوں سے کراچی اسی مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے حکومت کی، جبکہ سندھ کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو بھی اب 15 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، 15 سال سے ایک پارٹی اقتدار میں ہے سندھ کے اندر اور کراچی سندھ کا حصہ ہے. اس کے حوالے سے آپ کو صوبائی حکومت، پولیس اور وفاقی حکومت کی کیا دلچسپی نظر آتی ہے؟
جی اسامہ، آپ نے بہت اچھی جانب مناسب جو ہے وہ نشاندہی کی کہ کیا وجوہات کیا ہیں، چونکہ ترجیحات جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹارگٹ کلنگ اور جو ہے وہ لسانی کلنگ جو ہے وہ ہم گزشتہ 3 دہائیوں کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ متواتر اس شہر کے اندر ایک معمول کا وتیرہ بنی رہی، مگر گزشتہ چند سالوں کے دوران، خصوصاً گزشتہ 7-8 سال کے دوران، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے جب ٹارگیٹڈلی آپریشن کیا تو جو یہ سیاسی اور لسانی ٹارگٹ کلنگز تھیں، اس کے اوپر خاصی حد تک کہ اب قابو پایا جا چکا ہے. یہاں تک کہ جو اس میں ہینینس کرائم تھے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تھیں، اس قسم کے واقعات کے اوپر بھی خاصی حد تک کہ قابو پا لیا جا چکا ہے. مگر جب ول نہیں ہوگی، جب نیت ہی نہیں ہوگی کہ شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم جیسی صورتحال کے اوپر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، تو تب تک کہ اس حوالے سے جب کوئی اقدامات کیے ہی نہیں جائیں گے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ 89 افراد جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ 292 افراد جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہوتے ہیں. گولیاں ان کو مار دی جاتی ہیں ڈاکوؤں کی جانب سے، مختلف مقامات پر مزاحمت کے دوران جو ہے وہ گولیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہے وہ آج کل کے معاشرے کے اندر دیگر جرائم کے مقابلے میں جو اسٹریٹ کرائم کا افریت ہے، اس سے خاصا پریشان دکھائی دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے، جو صنعت کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں، تو وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کراچی پولیس چیف اور آئی جی سندھ پولیس سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان سے باس پوس کرتے نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا احتجاج رکھتے دکھائی دیتے ہیں کہ شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم کی صورتحال کے اوپر قابو پانے کے لیے پولیس کے پاس تاحال کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اور میں نے جس 2 اہم نکات کی جانب نشاندہی کری کہ کمیونٹی پولیسنگ اور شہر کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کا مکمل نہ ہونا، ان 2 وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی یہ وجوہات ہو سکتی ہے. ندیم صاحب، سوشل میڈیا سے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کراچی کے شہریوں میں، میں نہیں جانتا کہ یہ ریومرز ہیں یا یہ واقعی کہتے ہیں حقیقت ہے، کس حد تک اس میں حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد میں جو غیر مقامی افراد جو کراچی میں آباد ہیں وہ ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں. یہ تاثر کیا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ جی یہ خاصی حد تک کہ جو ہے درست بھی ہے، گو کہ یہ خاصی ایک تلخ اور کڑوی سچائی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان جرائم کے اندر جو اکثریتی بنیادوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے جو ملوث عناصر پائے جاتے ہیں وہ غیر مقامی ہیں. میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کا نظام اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے تمام ترقی پذیر ممالک کے اندر اور خاص کر جو دنیا کے بڑے شہر ہیں، نیو یارک ہو گیا، لنڈن ہو گیا اور دیگر مقامات کے اوپر کمیونٹی کے ساتھ پولیس کا ایک لائزن ہوتا ہے. اور اس حوالے سے تمام جو پولیس اسٹیشنز کی سطح کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے مقامی افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کلوز لائزون کی صورت میں ہوتے ہیں. بیشتر اہم شاہراہوں کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے CCTV کیمرے نصب ہوتے ہیں اور مقامی افراد کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کی سطح کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے نظام کے اندر ایک اس حد تک کے ایکسس ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے جرائم کے اندر ملوث عناصر ہوتے ہیں ان کی فوری نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کراچی کے اندر خاصا گیپ اور ایک فقدان دیکھتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی طور کے اوپر بھی کوئی سیاسی اکائی جو ہے وہ یکسو دکھائی نہیں دیتی ہے. جی اچھا، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ماضی میں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مقامی آبادی اور پولیس کے درمیان رابطے کا بھی فقدان ہے اور ان کے در عدم اعتماد بھی ہے، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک لسانی جماعت جو ہے وہ کراچی پہ حکومت کرتی رہی اور اس وقت پولیس ان کے کنٹرول میں بھی تھی کافی ساری، تو ان کے درمیان ظاہر ہے اگر پولیس کنٹرول میں تھی تو ان کے درمیان رابطہ بھی تھا. ذرا مختصر بتائیے کہ کیا اس وقت بھی کرائم نہیں تھے یا اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی؟ تو اس سے آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اس میں؟ میں نے جس طرح سے آپ کو تھوڑا ماضی کے حوالے سے بتایا کہ ماضی میں جن جرائم کے حوالے سے اسامہ نے بھی جو ذکر کیا کہ کراچی کے اندر لسانی کلنگز اور جو سیاسی ٹارگٹ کلنگز تھیں اس کا رجحان بہت زیادہ جو ہے وہ تشویشناک حد تک کے پایا جاتا تھا. مگر گزشتہ 7 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے
جب اس حوالے سے یکسو ہوئے کہ ان جرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں، اور اس حوالے سے جب تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے تہیہ کیا کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر قابو پایا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے، تو ہم نے دیکھا کہ شہر کے اندر وہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور جو لسانی کلنگز تھیں ان کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات کے اوپر ہم نے دیکھا خاص حد تک کہ جو ہے وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ قابو پانے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹریٹ کرائم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولیس تاحال جو ہے وہ یکسوئی ان میں دکھائی نہیں دیتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ندیم صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ میرے خیال سے صورتحال کراچی کے حالات کے حوالے سے مشتبہ صاحب خود کراچی کے رہائشی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو بات ندیم صاحب نے کی کہ ول کا مسئلہ ہے، ول جب ہوگی تو ریٹ آف گورنمنٹ بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہمیں ول نظر آئی کراچی کے حوالے سے کچھ کرنے کی، چاہے وہ ہم اس کی تنقید کریں کہ ملٹری سمری ٹرائل کورٹس ہوں یا کچھ اور اقدامات ہوں، آپریشنز ہوں، تو کراچی میں امن ہو جاتا ہے، لیکن یہ اقدامات جو ہیں ایک شارٹ ٹرم اقدامات ہیں، لانگ ٹرم کے حوالے سے سوچا نہیں گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے مشتبہ صاحب کہ کیا دیکھتے ہیں آپ کراچی کو اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، گزشتہ 20 25 30 40 سالوں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح شریک اقتدار رہی، کبھی ان کا پورا ٹوٹل کنٹرول رہا، کبھی ان کا کنٹرول نہیں رہا۔ گزشتہ 4-5 سالوں میں کراچی کے شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ان کا جو ہے اچھا خاصا شیئر دیا، لیکن ان تینوں حکومتوں میں کوئی ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ول نظر نہیں آتی، کوئی ان کا ارادہ نظر نہیں آتا کہ وہ کراچی کی صورتحال کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ان کے درمیان آپس میں بہت شدید قسم کا جو گیپ ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ پھر تیسرا ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے بارے میں آپ اتفاق کریں یا نہیں کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 2013 کے بعد جب وفاق سے اقتدار چھوڑا اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی سیاست جو ہے قومی کے بجائے صوبائی سطح پہ چلائی جائے گی، تو اس کے بعد انہوں نے کراچی کو ویسے ہی اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ کراچی میں جو عدم تحفظ اور کراچی میں جو احساس محرومی ہے وہ ان کی صوبائی سیاست کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ول جو ہے وہ نظر نہ آنے کی بات نہیں، وہ جان بوجھ کے یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کے کراچی کی صورتحال بہتر ہو، کیونکہ اگر کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی تو اس کے بعد وہ احساس محرومی جو کراچی کی طرف سے اور اس کے نتیجے میں سندھ کی سیاست کو پرووک نہیں کیا جا سکے گا۔ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں کوئی جماعت اگر اقتدار میں ہے 15 سال سے تو وہ کیوں نہیں چاہے گی کہ حالات بہتر ہوں تاکہ اس کا اقتدار مزید طول پکڑے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ کراچی کے حالات خراب ہونے کا لامحالہ اثر سندھ پہ بھی پڑے گا اور پورے ملک پہ بھی پڑے گا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے حالات کو ایسا رکھا جائے تاکہ حکومت کے پاس ایک روم مل سکے کہ جس کے اندر وہ مزید کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہے؟ دوسرا اس کا جی اور ہے کہ دیکھیں کراچی کے جب حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے کہا آپریشن کے لیے فوج کو آنا چاہیے۔ جی آپ بھی کراچی میں موجود تھے اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ فوجی آپریشن ہو گیا، فوج آ گئی، امن ہو گیا۔ آج پیرا ملٹری فورسز کو کراچی میں آئے ہوئے 3 دہائیاں ہو چکی ہیں، جی لیکن کراچی کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ ہم نے سیاسی حکومتیں بھی دیکھ لیں، ہم نے فوجی حکومتیں بھی دیکھ لیں، ہم نے نیم فوجی حکومتیں بھی دیکھ لیں، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ کراچی کے مسئلے کے حل کے حوالے سے سمت ہی درست نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ بائی ڈیزائن رائے، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بائی ڈیزائن جو ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے، جو اس وقت جو حکومت جو اس وقت سندھ کے اوپر اقتدار پہ قابض ہے، اس کا ووٹ بینک انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک کہاں سے جنریٹ کرنا ہے، اور انہوں نے وہیں کے جذبات کو پرووک کر کے ان کا فوکس اسی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیاری سے بھی ان کی سیٹ جو ہے وہ کراچی میں انہوں نے کھو دی۔ باقی دوسری بات دیکھیں، پیرا ملٹری فورسز وغیرہ جو ہے یہ ٹیمپریری حل تو ہو سکتا ہے ان کی تعیناتی سے کچھ اس پہ قابو پا لیا جائے، لیکن اگر ایسی فورسز کو اگر آپ لانگ ٹرم بیسس پہ کسی جگہ تعینات کرتے ہیں
ہیں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ رینجرز جو ہے وہ اتنے سالوں سے کراچی پہ اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوئے. بہت سارے کام جو پولیس کرتی تھی, جو پولیس کے اوپر جو الزامات لگتے تھے, وہ اب رینجرز کے اوپر بھی لگنا شروع ہو گئے. تو اس کے اگر آپ اس کا جو ہے یہ جو ان کا حل ہے, جیسا کہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مقامی قیادت کا, مقامی افراد کا جو ہے لائزن ہونا چاہیے. یہ کام مقامی حکومتوں کا ہی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. اور جب تک اگر آپ اس طرح کی جو ہے ٹیمپریری اقدامات کے ذریعے باہر سے آنے والی قوتوں کو, یعنی کہ رینجرز یا جو کہ جن کی ذمہ داری نہیں ہے یہ, ان کو تعینات کرتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کو شارٹ ٹرم تو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی دور رس نتائج نہیں برآمد ہو سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, لوکل گورنمنٹ کی, تو لوکل گورنمنٹ کا تو وجود ہی نہیں ہے کراچی میں, تو آپ لائزن کس طریقے سے کریں گے؟ یعنی کہ کراچی میں پولیس, دہشت گرد تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اسنیچرز یا جو بھی ہیں وہ تو ایک دہشت کی علامت ہے, پولیس خود ایک دہشت کی علامت ہے کراچی کے اندر, اور پیراملٹری فورسز بھی ایک دہشت کی علامت ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پورا سسٹم جس سمت میں جا رہا ہے وہ اس کی سمت درست نہیں ہے کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, سسٹم کو آپ درست کیسے کریں گے؟ جب ادارے قائم ہوں گے تو آپ سسٹم درست کریں گے نا. ابھی آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ بنیادی طور پہ دیکھیں, دنیا بھر میں پولیس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, اور لوکل گورنمنٹ میں جو نمائندے ہوتے ہیں وہ مقامی قیادت سے منتخب کیے جاتے ہیں. تو جب آپ نے بنیادی طور پہ آپ نے سمت کی بات کی, واقعی سمت درست نہیں ہے. جب آپ نے یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ اٹھا کے سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, پولیس کا کنٹرول وہ لوکل گورنمنٹ کو دینا نہیں چاہتے, تو ظاہر سی بات ہے جو بھی فورسز جو سندھ میں تعینات ہیں وہ چونکہ مقامی آبادی کی انسپریشنز کو نہیں سمجھتی, تو ان کے نتائج جو ہے ایسے ہی برآمد ہوں گے جس کے نتیجے میں. اور پھر دوسری بات آپ نے ایک اور بات کہی کہ جو بھی فورسز پیراملٹری جو فورسز ہیں وہ بھی دہشت کی علامت اس لیے بن چکی ہیں کہ کسی بھی فورس کو اگر آپ اس کی ذمہ داری کے برعکس, ذمہ داریوں کے برعکس, بنیادی ذمہ داریوں کے برعکس اگر آپ تعینات کرتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ جو ہے اس علاقے کے جو لوکل جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی انوالو ہو جاتے ہیں جیسے پولیس کے ساتھ ہیں. اور چونکہ اوپر ان کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیجر نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہی نتائج برآمد ہوں گے. جی, میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ, اگر ہم اس کو عالمی اصطلاح میں بات کریں تو ایک دہشت گردانہ حالات ہیں, کیونکہ ایک سال کے اندر تقریباً, اب تک سال بھی مکمل نہیں ہوا, 9 ماہ کے اندر تقریباً 380 افراد کا صرف اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو جانا ایک بہت بڑی فگر ہے. اور اسٹریٹ کرائم کی خود اپنی تعداد 60,000 سے زائد ہے. تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ کراچی ایک ایسا لاوارث شہر ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, نہ اس کے پاس کوئی پولیس کا نظام ہے, نہ اس کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے, لیکن ٹیکس وہاں سے وصول کیا جاتا ہے اور اس کے وسائل کہاں لگتے ہیں, اس کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اس سوال کا بھی جواب تلاش کیا جا سکے. بس اس کا ممکنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مقامی حکومتیں قائم نہیں ہوں گی اس وقت تک ان مسائل پہ قابو پانا جو یہ بنیادی طور پہ کی سلوشن ہے ان کا.